گیا تو اس میں بھی ایک دھیلے کا جو ہے نہ تو عمران خان کو کوئی مفاد ملا اور نہ ہی کوئی جو ہے بشرا بی بی کا کوئی اس میں لینا دینا تھا. وہ سرکار میں آ گیا. اب یہ ملک ریاض جانے اور سرکار جانے کہ وہ چونکہ سرکار کا تو پیسہ ہے ہی نہیں. ہاں اگر وہ 460 ارب جو انہوں نے زمین خریدی تھی سندھ میں، ملک ریاض نے جو زمین خریدی تھی، وہ سپریم کورٹ نے ایک اس معاہدے کو جو وہاں کی بورڈ آف ریونیو نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کیا تھا، اور بس زیادہ جو ہے طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی. اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پنجاب جو لاہور کی یونیورسٹی ہے، ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز آف پاکستان، جس کی وہ ایفیلیشن ہے ان کے پاس. وہ گر پڑا ہے. بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج القادر ٹرسٹ کیس کی ضمانت چیف جسٹس صاحب کی ڈویژن بینچ میں لگی ہوئی تھی. حسب سابق آج پھر استغاثے کی جانب سے ایک التباہ کی درخواست تھی. پھر دوبارہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو پھر طوالت میں ڈالا جائے، اس کو لمبا کر دیا جائے تاکہ خان صاحب کی جو ہے وہ اسیری میں اور دیری ہوتی چلی جائے. دیکھیں سارا قوم، سارا ملک، سارا پاکستان جو ہے وہ متجسس ہے، متمنی ہے، ملتمس ہے اور منتظر ہے کہ خان کس وقت باہر آتا ہے. اس لیے کہ خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. یہ اس کو جو ہے ایسے ہی فضول کیسز میں انہوں نے اس کو پابا سلاسل کر رکھا ہے. آج کے کیس میں بڑا واضح طور پر جو ہے سامنے آ گیا، اور ڈویژن بینچ کافی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے اس کو ریسیپٹیو انداز سے دیکھ رہی تھی اور سارا کچھ وہ انہوں نے نوٹ بھی کیا. اس کے 3 کیس کے جو ہے 3 پہلو ہیں. ایک ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائمز ایجنسی لنڈن یو کے کی جو 2002 کے ان کے ایکٹ کے تحت انہوں نے اس کی تفتیش تصدیق کی، وہ ملک ریاض کے خانوادے کی جو ہے المشرق بینک سے جو اکاؤنٹس تھے وہ سیدھے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹس میں یہاں آئے تھے. وہ نہ صرف یہ کہ ایک پہلا 20 ملین پاؤنڈ کی جو ہے پہلی 2018 میں انہوں نے جو ہے فریز کیا تھا کورٹس نے، کیونکہ انہوں نے مشتبہ سمجھ کر اس ٹرانزیکشن کو انہوں نے نیشنل کرائمز ایجنسی نے اسے جو ہے اس کی تفتیش شروع کر دی. پھر 1 ہائیڈ پارک میں جو حسن نواز ماشاءاللہ موصوف 3 دفعہ پرائم منسٹر کے فرزند ارجمند اور 4تھی مرتبہ جو ہے تاج پوشی سے آنے والے کے جو ہے بیٹا حسن نواز جو ہے اس کی 1 ہائیڈ پارک تھی، وہ انہوں نے 50 ملین پاؤنڈ اس کا تخمینہ لگا کر 190 ٹوٹل جو ہے یہ پاؤنڈ کا وہ وہاں جو ان کے پاس آیا. لیکن ملک ریاض نے نیشنل کرائمز ایجنسی کو یہ باور کروا دیا کہ اس میں کوئی مجرمیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ پروسیڈز آف کرائم ہے، کیونکہ اگر پروسیڈ آف کرائم وہ سمجھتے وہ اسے کرتے تو وہ کانفسکیٹ بھی کر سکتے تھے. یو کے جو ہے گورنمنٹ یہ کوئی پنجاب پولیس نہیں ہے جو مرضی چاہے کروا لو. اور یہ عدالتیں بھی ماشاءاللہ جو ویسٹ منسٹر ڈسٹرکٹ کورٹس کی انہوں نے بھی چھان بین کرنے کے بعد ہی اس اکاؤنٹ کو ریلیز کیا، فنڈ کو ریلیز کیا. اور جو ہے این سی اے نے پھر ملک ریاض کے ساتھ اس کے خانوادے کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اس معاہدے کے تحت اس تمام اماؤنٹس کو اکاؤنٹس کو جو ایک دفعہ 20 ملین کو فریز کیا تھا، پھر 6 اکاؤنٹس اور جو تھے وہ 2019 میں اگست 19 میں ان کو فریز کیا گیا تھا، وہ سارے ڈی فریز کروائے گئے. ڈی فریز اسی وقت ہوتے ہیں جب اس سے کوئی جرم مترشح نہ ہوتا ہو، کوئی جرم ثابت نہ ہوتا ہو، تو تب واگزار کیے جاتے ہیں اماؤنٹس. تو وہ واگزار کیے گئے وہ ملک ریاض کے فیملی کے حق میں. اور پھر ملک ریاض کی فیملی نے جب ان سے معاہدہ کیا تو اس کو انہوں نے کانفیڈینشیلٹی ان کے قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسے کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اور اس کانفیڈینشیلٹی کے انسٹرومنٹ پر جو ہے شہزاد اکبر نے دستخط کیے. اور وہ جب اماؤنٹ آ گیا تو اس میں بھی ایک دھیلے کا جو ہے نہ تو عمران خان کو کوئی مفاد ملا اور نہ ہی کوئی جو ہے بشرا بی بی کا کوئی اس میں لینا دینا تھا. وہ سیدھا اکاؤنٹ آیا. اور پھر اب وہ اماؤنٹ جو ہے 2023 میں
وہ اماؤنٹ جو ہے سارا سرکاری خزانے میں وہ سپریم کورٹ سے جو ہے ٹرانسفر کر کے وہ سرکاری خزانے میں بھیج دیا گیا ہے اماؤنٹ. سو اس میں جو یہ کہنا تھا کہ یہ سرکار کا پیسہ ہے تو وہ سرکار میں آ گیا. اب یہ ملک ریاض جانے اور سرکار جانے کہ وہ چونکہ سرکار کا تو پیسہ ہے ہی نہیں. ہاں اگر وہ 460 ارب جو انہوں نے زمین خریدی تھی سندھ میں، ملک ریاض نے جو زمین خریدی تھی، وہ سپریم کورٹ نے ایک اس معاہدے کو جو وہاں کی بورڈ آف ریونیو نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کیا تھا، اور پھر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ملک ریاض کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کے زمینوں کے لیے کیا تھا معاہدہ، وہ کل عدم قرار دے کے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ 460 ارب ملک ریاض دے گا اس زمین کے افزانے میں جو زمین کے سندھ حکومت کی تھی. اور اس کی جو ہے پاداش میں، عملداری میں، یہ اکاؤنٹ جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا کھولا گیا تھا کہ ملک ریاض کا جو 460 ارب اس نے خود مانا تھا کہ میں دوں گا، تو اس کے لیے انہوں نے یہ اکاؤنٹ کھولا تھا. اور وہ اگر 190 ملین وہاں آیا تو یہ وہ جانے، یا سرکار حکومت پاکستان جانے یا سندھ حکومت جانے، یہ ان کے درمیان مسئلہ ہے. اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی. اب دوسرا فیز آ جائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نوٹ پٹ اپ کیا کابینہ کے، یہ اپنا پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے 2 دسمبر 2019 کو شہزاد اکبر نے. تو اس میں تو یہی تھا کہ اس طرح سے یہ پیسے ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور یہ پیسے آ رہے ہیں. تو اس کو عمران خان نے اپروو کر کے پھر بھی عمران خان نے کہا کہ اس کو کابینہ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے. تو 3 دسمبر کو پوری کابینہ نے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کو نوٹ کو پیرا نمبر 10 کو اپروو کیا. اور اپروو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کانفیڈینشیل ہو تو پھر بھلے کانفیڈینشیل ہی رہے. تو اس لیے یہاں جو ہے صرف پرائم منسٹر نے ایک کابینہ کے سربراہ کی حیثیت سے کیا، اور کابینہ کا اور کوئی رکن اس میں ملزم نہیں بنایا گیا. پرائم منسٹر پاکستان کو بنا دیا گیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس نے اس کو اپروو کیا اور 190 ملین پاکستان میں پیسہ آیا. اور اب تیسری فیز یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ جو یونیورسٹی ہے پروجیکٹ، یہ ملک ریاض نے 458 کنال رقبہ سہاوے میں خرید کر کے دیا، اور اس پر اس نے بلڈنگ بنائی یونیورسٹی کی، اور اس بلڈنگ میں 150 سے زیادہ جو ہے طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی. اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پنجاب، جو لاہور کی یونیورسٹی ہے، ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز آف پاکستان، جس کی وہ ایفیلیشن ہے ان کے پاس. اور اس میں جتنا پیسہ گیا ہے وہ میں نے پڑھ کے سنایا. جو ان کا چیف وہ فائنانس آفیسر ہے، جو انہوں نے نیب نے پیش کیا ہے، اور اس نے کہا کہ نہ عمران خان کا اس میں اور نہ ہی بشرا بی بی نے اس میں کوئی مفاد اٹھایا ہے، کوئی اپنا ملازم رکھا ہے، کوئی انہوں نے جو ہے چیز کہیں سے ہلائی ہے، نہ ہی ان کو ٹرسٹ ڈیڈ کے تحت یہ مجاز بھی نہیں ہے کہ یہ 1 انچ ادھر سے ادھر کر لیں. اور ایڈمنسٹریٹر اس کو چلا رہے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹرز کی جو ایڈمنسٹریشن میں ٹرسٹیز کا کوئی دخل عمل نہیں ہے. سو میں نے پھر جو آخر میں جب میں نے پڑھ کے سنایا کہ خود نیب جو ہے وہ میوچول لیگل اسسٹنس کے تحت جو ہے یو کے کی کرائمز ایجنسی سے کیا کیا مانگ رہی ہے، میں یہی کہا، میں نے کہا حیرت ہے کہ یہ ریفرنس